بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی آج BPSC TRE 40 اردو ادب شمس الرحمن فاروقی اور امداد امام اثر کا سبق ہے، غور سے سنیے۔ تو پہلا سوال ہے کہ شمس الرحمن فاروقی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ شمس الرحمن فاروقی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو اس کا جواب ہے 1935 عیسوی۔ کب؟ 1935 عیسوی میں شمس الرحمن فاروقی پیدا ہوئے تھے۔ سوال نمبر 2 پر ہے سبز اندر سبز کیا ہے؟ سبز اندر سبز کس کا مجموعہ کلام ہے؟ تو سبز اندر سبز جو ہے یہ شمس الرحمن فاروقی کا مجموعہ کلام ہے۔ سوال نمبر 3 پر ہے کہ شمس الرحمن فاروقی کی کتاب کون سی ہے؟ شمس الرحمن فاروقی کی کتاب کون ہے؟ اس کا جواب ہے لفظ و معنی۔ لفظ و معنی جو ہے یہ شمس الرحمن فاروقی کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 4 پر ہے کہ تنقیدی افکار کے مصنف کون ہیں؟ اس کا جواب ہے شمس الرحمن فاروقی۔ 5 نمبر پہ ہے کئی چاند تھے سر آسماں کیسی کتاب ہے؟ تو یہ ایک ضخیم ناول ہے۔ کیا ہے؟ ضخیم ناول ہے اور یہ کتاب ہے شمس الرحمن فاروقی کی۔ سوال نمبر 6 پر ہے گیان پیٹھ اور سرسوتی سمان پانے والے ادیبوں کا جوڑا ہے۔ اس کا جواب ہے شمس الرحمن فاروقی کو اور شہریار کو۔ کس کو؟ شہریار کو۔ ایک بات سمجھیے، 4 آدمی کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا ہوا ہے۔ نمبر 1 پہ ہے فراق گورکھپوری، نمبر 2 پہ ہے قرۃ العین حیدر، نمبر 3 پہ ہے علی سردار جعفری اور چوتھے نمبر پہ شہریار۔ چلیے آگے 8 نمبر پہ ہے کہ شیر شور انگیز جلد اول کے دیباچے کی آخری باب کا عنوان کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ آخری باب کا عنوان ہی ہے شیر شور انگیز۔ آگے چلیے 9 نمبر پہ ہے کہ لفظ و معنی کس کی تصنیف ہے؟ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، لفظ و معنی شمس الرحمن فاروقی کی کتاب ہے، تصنیف ہے۔ 10 نمبر پہ ہے کہ عروض آہنگ اور بیان کس کی کتاب ہے؟ تو یہ کتاب ہے شمس الرحمن فاروقی کی کتاب ہے۔ 11 نمبر پہ ہے کہ نیاز فتح پوری کا تعلق کس دبستان تنقید سے ہے؟ نیاز فتح پوری کا تعلق کس دبستان تنقید سے ہے؟ اس کا جواب ہے تأثراتی تنقید۔ کیا ہے؟ تأثراتی تنقید سے ہے۔ آگے چلیے 12 نمبر پہ ہے علامہ شبلی نعمانی کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا تھا؟ اس کا جواب ہے 1894 عیسوی میں ملا تھا علامہ شبلی نعمانی کو شمس العلماء کا خطاب۔ آگے چلیے 13 نمبر پہ ہے کہ حضرت موہانی نے علی گڑھ سے ایک سہمائی رسالہ 1914 میں جاری کیا تھا جس کے 7 شمارے نکلے، اس کا نام کیا تھا؟ اس کا جواب ہے تذکرۃ الشعراء۔ اور 1903 میں جو نکلا ہے اس کا نام ہے اردو معلی، اور یہ بھی ایک رسالہ ہے کس کا؟ حضرت موہانی کا، یہ بھی ایک رسالہ ہے۔ 1914 میں جو نکلا اس کا نام ہے تذکرۃ الشعراء، اور 1903 میں جو نکلا اس کا نام ہے کیا؟ اردو معلی۔ 14 نمبر پہ ہے کہ سید الاخبار کس نے جاری کیا تھا؟ تو سید الاخبار جو ہے سید محمد خان نے جاری کیا تھا۔ 15 نمبر پہ ہے کہ کس نقاد کے نزدیک افسانہ شاعری سے کمتر ہے؟ تو اس کا جواب ہے شمس الرحمن فاروقی کے یہاں افسانہ جو ہے یہ شاعری سے کمتر ہے۔
16 नंबर पे है कि शमसुर रहमान फारूकी को हुकूमत हिंद की जानिब से पद्म श्री अवार्ड से कब नवाजा गया था? इसका जवाब है 2009 ईस्वी में शमसुर रहमान फारूकी को हुकूमत हिंद की जानिब से पद्म श्री का अवार्ड मिला था। और शहरयार को ज्ञानपीठ मिला था कब? 2008 में। और शमसुर रहमान फारूकी को मिला 2009 में कौन सी? पद्म श्री का अवार्ड। 17 नंबर पे है कि शमसुर रहमान फारूकी को साहित्य अकादमी अवार्ड से कब नवाजा गया था? इसका जवाब है 1986 ईस्वी में शमसुर रहमान फारूकी को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। चलिए आगे 18 नंबर पे है जदीदियत का नुमाइंदा नक्काद किसे शुमार किया जाता है? जदीदियत का नुमाइंदा नक्काद किसे शुमार किया जाता है? इसका जवाब शमसुर रहमान फारूकी को जदीदियत का नुमाइंदा नक्काद शुमार किया जाता है। 19 नंबर पे तफहीम गालिब के मुसन्निफ कौन हैं? तफहीम गालिब के मुसन्निफ हैं शमसुर रहमान फारूकी। तफहीम गालिब के मुसन्निफ कौन है? शमसुर रहमान फारूकी। 20 पे है काशिफुल हकाइक का मौजू क्या है? काशिफुल हकाइक का मौजू है तनकीद। क्या है? तनकीद। और 21 नंबर पे है गालिब पर किसने सख्त तनकीद की थी? गालिब पर किसने सख्त तनकीद की थी? तो उसका जवाब है इमदाद इमाम असर। क्या जवाब है? इमदाद इमाम असर। 22 पे है ज़ौक़ अदब शुऊर का मुसन्निफ कौन है? ज़ौक़ अदब शुऊर का मुसन्निफ है इहतिशाम हुसैन। और 23 नंबर पे है कि अरस्तु की बोतीका का उर्दू तर्जमा शमसुर रहमान फारूकी ने किस नाम से किया था? इसका जवाब है शेरियात के नाम से किया था। 24 पे है कि फसाना हिम्मत किसका लिखा हुआ नावल है? फसाना हिम्मत जो है ये इमदाद इमाम असर का लिखा हुआ नावल है। फसाना हिम्मत जो है ये इमदाद इमाम असर का नावल है। 25 नंबर पे है किताबुल अस्मार किसकी लिखी हुई किताब है? किताबुल अस्मार जो है ये इमदाद इमाम असर की लिखी हुई किताब है। 26 नंबर पे है कि मेयारुल हक किसकी लिखी हुई किताब है? मेयारुल हक जो है ये हकीम इमदाद इमाम असर की लिखी हुई किताब है। 27 नंबर पे है कि लंबी लड़की किसका लिखा हुआ अफसानवी मजमुआ है? लंबी लड़की जो है ये राजिंदर सिंह बेदी का, लंबी लड़की राजिंदर सिंह बेदी का लिखा हुआ अफसानवी मजमुआ है। और तो ये सबक मुकम्मल हुआ। अब यहाँ से इहतिशाम हुसैन और कलीमुद्दीन अहमद का सबक है जो बहुत ही ज़्यादा अहम सबक है, इसको आप गौर से सुन लीजिए। नंबर 1 पे है इश्तिराकियत सबसे ज़्यादा किस नक्काद के यहाँ मिलते हैं? तो इश्तिराकियत जो है सबसे ज़्यादा इहतिशाम हुसैन के यहाँ मिलते हैं। और 2 नंबर पे है कि सैयद इहतिशाम हुसैन के सफ़रनामे का नाम बताइए। सैयद इहतिशाम हुसैन के सफ़रनामे का नाम है साहिल और समंदर। क्या नाम है? साहिल और समंदर। और 3 नंबर पे है तरक्की पसंद अदब का नुमाइंदा नक्काद कौन है? तरक्की पसंद अदब का नुमाइंदा नक्काद जो है वो इहतिशाम हुसैन है। 6 नंबर पे है कौन सी किताब कलीमुद्दीन अहमद की है? तो उर्दू तनकीद पर एक नज़र। उर्दू तनकीद पर एक नज़र ये कलीमुद्दीन अहमद की किताब है। 5 नंबर पे है कि उर्दू तनकीद को माशूक की मौहूम कमर किसने कहा है? उर्दू तनकीद को कलीमुद्दीन अहमद ने माशूक की मौहूम कमर कहा है। सवाल नंबर 6 पे है उर्दू का मुतनाज़ा नक्काद कौन है? उर्दू का मुतनाज़ा नक्काद कौन है? इसका जवाब है कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद जो है ये उर्दू का मुतनाज़ा नक्काद हैं। सवाल नंबर 7 पे है कलीमुद्दीन अहमद ने
اعلیٰ تعلیم کس ادارے سے حاصل کی؟ کلیم الدین احمد نے اعلیٰ تعلیم کس ادارے سے حاصل کی؟ تو اس کا جواب ہے کیمبرج۔ کیا ہے؟ کیمبرج سے حاصل کی۔ 8 نمبر پہ ہے کلیم الدین احمد کی تصنیف اپنی تلاش کیا ہے؟ اس کا جواب ہے خود نوشت۔ کیا ہے؟ اپنی تلاش جو اپنی تلاش یہ خود نوشت ہے کس کی؟ کلیم الدین احمد کی خود نوشت ہے۔ 9 نمبر پہ ہے پروفیسر کلیم الدین احمد کا سال ولادت کیا ہے؟ یعنی پیدا کب ہوئے؟ اس کا جواب ہے 1908 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ 10 نمبر پہ ہے سید امام اثر کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو پیدائش ہوئی تھی 1849 عیسوی میں اور انتقال ہوا تھا 1934 عیسوی میں۔ 11 نمبر پہ ہے سید احتشام حسین کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو احتشام حسین جو ہے 1972 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ 12 نمبر پہ ہے کلیات شاد کلیات شاد کو کس نے مرتب کیا؟ اس کا جواب ہے کلیم الدین احمد نے کلیات شاد کو مرتب کیا تھا۔ 13 نمبر پہ ہے کہ غزل نیم وحشی صنف سخن ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ قول ہے کلیم الدین احمد کا۔ اور 14 نمبر پہ ہے ویرانے کن کا افسانوی مجموعہ ہے؟ اس کا جواب ہے یہ احتشام حسین کا افسانوی مجموعہ ہے ویرانے۔ 15 نمبر پہ ہے کاشف الحقائق جو تنقیدی کتاب ہے پہلی مرتبہ کب شائع ہوئی تھی؟ اس کا جواب ہے کاشف الحقائق جو ہے 1897 عیسوی میں شائع ہوئی تھی اور یہ ایک تنقیدی کتاب ہے کاشف الحقائق۔ 16 نمبر پہ ہے تو یہیں پر یہ سبق ختم ہوتا ہے اور آج آپ کا سبق بھی یہیں پہ مکمل ہوتا ہے۔ تو آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں میں ساتھیوں میں شیئر بھی کیجئے، اور اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا یا شیئر کر دیجئے گا تو اس سے آپ کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے واسطے آپ کر دیجئے اور اپنے دوستوں میں ساتھیوں میں شیئر بھی کر دیجئے۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔